7 سال بعد۔ ہائی ڈیڈ، مرتضیٰ نے باپ کی لائبریری میں قدم رکھا اور وہ اس وقت مکمل سوٹ میں تھا، سیاہ رنگ کے۔ وہ جاب چھوڑ کر اپنے بزنس کو ان 7 سالوں میں شاندار طریقے سے چلا رہا تھا اور مراد کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس میں تمیز تھی، گریس تھی، تہذیب تھی۔ وہ جہاں جاتا تھا لوگوں کو اپنا بنا لیتا تھا۔ اپنے بے پناہ خوبصورت اخلاق اور پرسنالٹی سے اس کا باپ، بہن، ماں سب اس سے بہت خوش تھے۔ اس کی شادی کے لیے بس اب ڈھونڈ پڑتال ہو رہی تھی اور مراد اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت اور پرفیکٹ لڑکی کو چننا چاہتا تھا۔ اس کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر وہ مسکرائے اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ کیسے ہیں آپ؟ آج ایک میٹنگ تھی، بیسٹ گئی ہے، کافی منافع بخش تھی۔ وہ بتانے لگا۔ میرا بیٹا جہاں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے مجھے؟ یقین ہے تم کامیابیوں کی منزلوں کو چھوؤ گے۔ وہ مسکرا کے بولے تو مرتضیٰ بھی مسکرایا اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں یہ سیراب کے نام جو پلاٹ ہے وہ تقریباً میری لوکیشن کے حساب سے بیسٹ ہے۔ آپ اسے میرے نام کر دیں۔ میں وہاں ایک ہوٹل بلڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات مراد نے کبھی رد نہیں کی تھی اور اس کی ہر بات مانتا تھا اور اس کی ہر بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، یہاں تک کہ پورے گھر پر ہی مرتضیٰ کا ہال تھا اور وہ جس طرح چاہتا یہاں ویسا ہی ہوگا اور ہوتا تھا۔ سیراب کا پلاٹ ایک وہی چیز مرتضیٰ اس کے نام ہے جو اس کے دادا کی طرف سے ہی اسے ملی ہے۔ بیٹے، بہت کچھ ہے تمہارے پاس، تو تم ان جگہوں کا استعمال کرو، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ مرتضیٰ کا لہجہ اکھڑنے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں میرے بیٹے، کہ جتنی اہمیت ہے اور سیراب کی اتنی اہمیت نہیں ہے، مگر تم جانتے ہوئے بابا جان کا سیراب کے جانے کے بعد اس کے متعلق سوچنا اور اس کو یاد کرنا، اور وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ سیراب گھر لوٹ آئے، تو میں اس عمر میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یہاں تک کہ تمہیں بھی نہیں کہ تم اسے دیکھ کر ڈسٹرب ہو۔ مراد نے اسے سمجھانا چاہا۔ ڈیڈ، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے فرق نہیں پڑتا سیراب یہاں رہتا ہے یا جہنم میں، مجھے وہ جگہ ہی چاہیے، وہ میری لوکیشن ہے اور کام کے حساب سے بیسٹ ہے، اور مجھے یقین ہے آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے۔ وہ مسکرایا۔ مراد البتہ چپ ہو گئے۔ اس کی ہر بات مان کر وہ اسے ضد کا پکا تو کر ہی چکے تھے اور سیراب کے لیے نفرت اس کے دل میں پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ مراد چپ ہی رہے جب کہ وہ وہاں سے نکل آیا۔ یہاں ہر چیز پر اس کا حق ہونا چاہیے، ایک ایک پر، کوئی ایک بھی چیز وہ سیراب کو دینا نہیں چاہتا تھا، اور وہ تھا ہی کیا جو وہ کچھ اسے دیتا۔ سر جھٹک کر وہ اپنے روم میں آ گیا۔ یہ یہاں کی بیسٹ جگہ تھی، بہت آرام دہ اور خوبصورت۔ وہ بیڈ پر گر گیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ جب کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ بجا اور اس کی بہن ماہین روم میں داخل ہوئی۔ ہائے مرتضیٰ، وہ کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی شاید۔ ہائے، مرتضیٰ تھکا تھکا سا تھا۔ واٹس گوئنگ آن؟ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، وہ بولی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں، کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ میں تو ارحم کے ساتھ جا رہی ہوں، باہر ڈیڈ نے کہا تمہیں دیکھتی جاؤں، کچھ مزاج ٹھیک نہیں تمہارے۔ وہ ہلکا سا ہنسی تو مرتضیٰ پھر سے پیچھے گر گیا۔ در حقیقت مجھے وہ پلاٹ چاہیے
جو سیراب کا ہے وہ اصل وجہ بتا گیا۔ ماہی نشانے اچکائے، کیا ایشو ہے؟ ڈیڈ سے فائلز لے لو۔ یہی تو ایشو ہے کہ دادا نے وہ پلاٹ سیراب کے نام کیا ہے۔ میں ہوٹل بنانا چاہتا ہوں اور وہ جگہ بیسٹ ہے۔ وہ لوزر ویسے بھی اس جگہ کو ضائع ہی کر دے گا، تو اس جگہ کا اصل حقدار مجھے ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو ماہین ہنسنے لگی۔ تم جانتے ہو مرتضیٰ، اس گھر میں سیراب کی حیثیت فقط ایک فالتو چیز سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ بلڈی لوزر بھاگا ہوا ہے یہاں سے۔ تم کیوں پینک ہو رہے ہو؟ بھلا تمہیں ڈیڈ ضرور وہ جگہ دے دیں گے، تم چیل مارو۔ وہ بولی تو مرتضیٰ نے سر ہلا دیا۔ دیکھو اب تم پریشان مت ہونا، تم جانتے ہو مام تمہارے لیے شہر کی بیسٹ لڑکیاں ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ہنسی تو مرتضیٰ بھی ہنسنے لگا۔ اور میرے خیال سے دی پرفیکٹ مین پینک نظر آیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ کم آن، یو آر دا بیسٹ برو، اوکے؟ سیراب جیسے فالتو انسان کے لیے خود کو پریشان مت کرو۔ اور دادا کا کیا ہے؟ آج ہیں کل نہیں۔ تو ان کی بات بھی ڈیڈ ان کی گٹی عمر کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ مرتضیٰ نے سر ہلا دیا اور ماہی وہاں سے چل گئی، جبکہ مرتضیٰ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ٹریٹ ہوتا تھا۔ ایک بہترین انسان کا انتخاب کا خطاب اسے مل چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ ہی سمجھتا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ روز سیراب کے بارے میں آخری بار سوچتا تھا کہ کس طرح سیراب کے چہرے پر نشان کودا تھا اس نے۔ سیراب بہت تیز اور بلند آواز کی چیخو پکار تھی، اور ایک مضبوط جسم اور قد و قدامت کا شخص دوسرے شخص کو بری طرح مختلف ٹریک سے مار رہا تھا۔ اس میں ہمیشہ سے ایک جنون ہی تھا۔ پچھلے 7 سالوں میں کئی بار اس کے دوستوں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ یہ سب کرتے تھے، بالکل نہیں گھبراتا تھا۔ وہ موت کی باتیں کھیلتا تھا، ہر ہفتے ایک بار شاید اپنی طاقت کو آزماتا تھا۔ کہ وہ کس حد تک خود میں طاقت رکھتا ہے۔ اس نے دیو ہیکل آدمی کو اپنے مضبوط بازوں میں جیسے ہی اٹھایا اور زمین پر دے کر مارا، چاروں اور سناٹا چھا گیا۔ یہ فائٹ ٹل ڈیتھ تک لڑی جانی تھی۔ سیراب کا چہرہ خون آلودہ تھا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ نشان تھے جن میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آدمی زمین پر گرتے ہی بے دم سا ہو گیا۔ اس سے پہلے سیراب اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر واقع اس کا کام تمام کرتا، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور سیراب کے پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑ لیے۔ پلیز میرے ہسبینڈ کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں، پلیز۔ اس کے 2 چھوٹے بچے بھی رو رہے تھے، اور وہ 2 بچے سیراب کا پاؤں پکڑتے اس سے پہلے ہی اس نے اس آدمی پر سے پاؤں ہٹا لیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جیت گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے نام کے نعرے لگا دیے تھے۔ سیراب نے پورے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور خون صاف کر کے ایک طرف ہاتھ جھٹکا۔ تب وہ اپنی کامیابی پر اور اپنی طاقت پہ مسکرایا تھا۔ اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی، تبھی اس کے دوستوں نے اسے فرسٹ ایڈ دینا چاہی، مگر اس نے رد کر دی۔ سر جھٹک کر گیلے بالوں کو پیچھے کرتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ یار امیزنگ فائٹ تھی برو۔ ایک دوست نے اس کے مضبوط مسلز پر ہاتھ رکھا۔ سیراب مسکرایا اور اس دوست نے اس کی جانب پیسے بڑھائے، جسے دیکھ کر سیراب ہنسا۔ انہیں تم ہی رکھ لو، وہ کہہ کر مسکراتا ہوا جم کر کے اپنی جیپ پر بیٹھ گیا۔
یہ اس نے اپنی کمائی سے لی تھی، حالانکہ وہ سال میں صرف 4 ماہ کماتا تھا، وہ بھی علینا کی وجہ سے، جو بری طرح سیراب کے چہرے کی دیوانی تھی۔ جبکہ وہ شادی شدہ تھی، پھر بھی اسے سیراب خان کے چہرے کا کریز تھا اور وہ اسے انڈسٹری کا بہترین چہرہ بنا دینا چاہتی تھی۔ اس کی ایک البم نے ہی کافی تہلکہ مچایا ہوا تھا، مگر سیراب کو شاید ابھی اپنی قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا۔ یہ علینا ہی زبردستی اس سے یہ کام لیتی تھی، ورنہ لڑائی اور دنگے فساد میں ہی وہ اپنا کام چلانے کا خواہش مند تھا۔ علینا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، جس کا بہت بڑا کرش سیراب خان تھا، مگر سیراب کو دلچسپی نہیں تھی اس میں یا اپنی جانب متوجہ ہونے والی کسی بھی لڑکی میں۔ وہ اپنی جیپ پر سوار ہوا، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، اور بس زندگی اتنی ہی تھی۔ اس کی باسکٹ بال، اس کی ٹل ڈیتھ فائٹنگ، اور سب سے خاص اس کی بے توجہی، اور ہر چیز سے بے توجہی، کسی بھی چیز پہ توجہ یا دھیان دینے کا محتمل نہیں تھا۔ وہ نہ ہی کبھی کسی بھی چیز کو سیریس لیتا تھا، اور اس کے چہرے پہ لگا نشان اس کے چہرے کی بہت بڑی خوبصورتی تھی۔ سب اس کے نشان کو دیکھ کر اس کے چہرے سے نہ جانے کیوں محبت کر اٹھتے تھے۔ اس کے نشان سے کچھ لوگ ڈر بھی جاتے، مگر پھر بھی چپکے اس کی شخصیت کے اثر میں گھل سے جاتے، اور وہ اتنا بے نیاز تھا ہر چیز سے کہ احساس اور جذبات کی شدت میں کمی لگتی تھی۔ اس کے کئی دوست تھے، پھر بھی اس کو اپنا کوئی دوست نہیں لگتا تھا، نہ ہی کبھی اس نے کسی دوست سے زندگی میں گزری کوئی بھی اچھی یا بری یاد ڈسکس کی تھی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ مخلص تھے یا نہیں، مگر وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ شہر کی سڑکوں پر آوارہ پھرنا اسے پسند تھا۔ یہ آزاد اور کھلی ہوا جب اس کے چہرے سے ٹکراتی تو وہ خوشی کی انتہا کو چھوتا تھا۔ ہاں، اسے چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنا پسند تھا، جسے ہمیشہ جب علینا اس کے لیے کام کی تلاش کرتی تو وہ بالکل بے نیازی سے اس کے لون میں باسکٹ بال کھیلنے لگ جاتا، جیسے اسے بالکل پرواہ نہ ہو کہ اگر اسے کوئی کام نہ ملا تو کیا ہوگا، وہ کہاں سے کھائے گا، اس کے خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ وہ بنا جھجک کے پیسے ختم ہوتے علینا سے مانگ لیتا تھا، اور علینا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ناجائز حرکات میں ساتھ دے بیٹھتی تھی۔ اور جیسے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم کر جب وہ گھر لوٹتا تو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا تھا، وہ ڈرنک کرتا تھا، وہ موویز دیکھتا تھا، وہ میچز دیکھتا تھا، ساری رات وہ یوں ہی گزار دیتا۔ اگر کبھی آنکھ لگ جاتی تو دم گھٹنے لگتا تھا۔ جب بھی وہ سونے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بہت عجیب اور پر اسرار سی شخصیت تھی، جسے حل کرنا بے حد مشکل تھا۔ پچھلے 7 سالوں میں ایک بار بھی اس کے گھر والوں نے اس کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور وہ اب اتنا بیزار تھا اور اپنے جذبات اس حد تک کھو چکا تھا کہ وہ سچی محبت اور سچے رشتوں سے آشنائی رکھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں کیا پایا تھا، کیا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ زندگی میں کچھ بن نہیں سکا۔ وہ بس یوں ہی خود کو آزاد چھوڑے ہوئے تھا، اپنے جسم سے نکلنے والے خون کی پرواہ کیے بنا۔ سیراب رات 3 بجے تک دوستوں کے ساتھ رہا تھا، اور جب وہ واپس اپنے فلیٹ کی جانب مڑا تو علینا کی کال آ گئی۔ اس نے کال پک کر لی، شاید یہ واحد لڑکی تھی جس سے وہ بات کر لیتا تھا۔ ہائے، اس کی بھاری آواز میں بھی بڑا جادو تھا۔
نہ جانے قدرت نے اس میں کیا کچھ چھپا کر رکھا تھا جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا بھاری پن سن کے علینا نے گہرا سانس بھر کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ سیراب دور سے ہی دیکھا جانے والا تھا اور وہ اس کے قریب جاتی تو شاید خود بھی اس برف کی مانند ٹھنڈی ٹھار آگ میں جم ہی جاتی۔ ڈرنک کو اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ وہ فلیٹ کی چابی کھول کر اندر آ گیا۔ میں آ جاؤں؟ علینا نے روز کی طرح چھیڑا۔ تمہارے شوہر کی بیوی کی عزت لوٹ جائے گی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہوتا بے باکی سے بولا۔ اتنا ہی لاپرواہ تھا تبھی تو علینا جان دیتی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ نہ جانے 7 سالوں میں 7 لاکھ بار کہہ چکے ہو پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ وہ اسے یاد دلاتی بولی کہ اس کا روز کا معمول ہے یہ بات۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں جبکہ وہ سر جھٹک کر خود کو احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ سوتا نہیں ہے۔ اگر وہ سویا تو وہ عام دنوں سے زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، میں تو تمہیں ویسے بھی کال کر لیتی ہوں مگر تم تب بھی اٹھاتے ہو جب تمہیں لگے کہ کام کی بات ہوگی۔ بہت میں بے مروت ہو یار۔ وہ برا مان گئی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اوکے، میں نے بات کی تھی تمہارے لیے، انہیں تمہارا فیس پسند آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم کل ان کے آفس جا کے ملو۔ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں۔ سیریسلی، اگر تمہیں سلیکٹ کر لیا تو تم ان کے ساتھ انڈسٹری کے جانے مانے نام بن جاؤ گے۔ سیراب، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، وہ ایک سانس میں بتانے لگی۔ میری طرف سے ریجیکٹڈ۔ فون بند۔ ٹوں ٹوں کی آواز علینا کے کان سے ٹکرائی۔ نو سیراب۔ وہ ایک دم چیخی کہ خیال آیا کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی سو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس نے موبائل پھینکا اور زمین پر پڑا اپنا کشن اٹھا کر سر اس پر ڈال دیا۔ میر سیراب علی خان۔ علینا نے اس کا نام کچھ اس طرح پورا کر کے اس کی فرسٹ البم انٹروڈیوس کرائی تھی۔ اس کی البم کی ایک بھی تصویر اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ ایسے ہی تکیے پر سر ڈالے سامنے دیوار کی جانب دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اٹھ کر ٹیرس میں آ گیا، اسموکنگ کرنے لگا۔ اس کا فون پھر سے بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا علینا ہوگی، وہ تڑپ اٹھی ہوگی اس کے انکار پر، اسے پرواہ نہیں تھی۔ مراد، سیراب کو بلا لو اسے واپس، میری سانسیں نہیں پوری ہوں گی۔ ہم نے بہت بڑا ظلم کر دیا اس پر۔ دادا بولے۔ مرتضیٰ کا بس نہیں چلا جھک کر اس بوڑھے کی گردن دبا دے۔ عمر کے اس حصے میں جب سانسیں نہیں نکل رہی تھیں تب احساس ہوا تھا کہ کس کے ساتھ کیا غلط ہوا ہے۔ بابا جان، ہم نے کچھ نہیں کیا، خود ہی بھاگا تھا، وہ آنا ہوگا تو خود ہی لوٹ آئے گا۔ مراد بولے تو وہ سر پٹکنے لگا جیسے اذیت میں ہوں۔ بلا لو اسے، کوئی تو بلا لے اسے۔ وہ رونے لگے۔ مراد سے باپ کی حالت نہ دیکھی گئی تو اٹھ کر باہر آ گئے۔ مرتضیٰ بھی پیچھے آ گیا۔ ان سے کہیں یہ بس فائل پر سائن کریں۔ وہ غصے سے بولا، میں کیسے اس حالت میں کرا لوں؟ میں کون سا چاہتا ہوں کہ سیراب جیسا لوزر ہمارے گھر آئے اور نہ جانے 7 سال کس نالی پہ گزارے ہوں گے۔ تم سمجھ رہے ہو میں کتنا پریشان ہوں؟ وہ بولے تو مرتضیٰ کو باپ کی نفرت اچھی لگی۔ بالکل اسی طرح ڈیگریڈ ہونا چاہیے تھا سیراب کو عزت مل ہی کیسے سکتی تھی؟ یہ عزت اور یہ شان و شوکت اس کے لیے تھی اور اس بات کو اندازہ
اسے اچھی طرح تھا، اور اس بات کا احساس اسے دلایا بھی گیا تھا کہ وہ کتنا اہم ہے اپنے ہی بھائی کی نسبت۔ تو اب کیا کریں گے؟ مرتضیٰ نے باپ کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں مجھے، ٹینشن میں ہی ڈال دیا ہے، وہ چڑ کر بولتے جانے لگے۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی، آخر سیراب کے واپس آنے سے ان کی سانسیں پوری ہو جائیں گی، اور جب سانسیں ہی نکل جائیں گی تو سیراب کا اچار ڈالیں گے۔ مرتضیٰ غصے سے صوفے پہ بیٹھا تو ماہین ہنسنے لگی۔ دیکھو مرتضیٰ، اچھا ہے پتہ تو لگے لوزر نے اتنے عرصے میں کیا کیا، کہیں وزیر اعظم تو نہیں بن گیا۔ ماہین کا کہکا نکلا، جبکہ مرتضیٰ بھی ہنسنے لگا۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ مرتضیٰ پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری فائلز کا کیا بنا؟ ماہین کو یاد آیا وہ ہوٹل کے فائلز کے لیے بے چین تھا۔ کیا بننا تھا؟ دادا جان صاحب کو اچانک سب سے بیکار اور لوزر پورے سے محبت ہو گئی ہے، تو فی الحال وہ سگنیچر نہیں کر سکتے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، یار کیا پرابلم ہے ان کو، سیدھی طرح چلے جائیں، زندگی تو پوری ہو ہی گئی ہے، اب کس کے لیے زندہ ہیں؟ وہ دونوں یہ سوچے بنا کہ اپنے ہی دادا کے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جس نے ان دونوں سے اتنے لاڈ اور محبت کی تھی کہ سیراب تو کبھی اپنے حصے کی کوئی چیز نہیں لے سکا تھا۔ کل بھی محبت دنیا میں سب سے قیمتی جذبات کیسے حاصل کرتا؟ وہ دونوں دیر باتیں کرتے رہے، تبھی ان کی موم بھی آ گئی، اور وہ 2 دن سے گھر پر نہیں تھیں، اور وہ واپس آئیں تو دونوں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ ایک ڈاکٹر تھی تو دوسرا بزنس کی دنیا کا ابھرتا ستارہ۔ وہ ان دونوں کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ واٹس گوئنگ آن؟ وہ پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس دادا کی ضد کا سوچ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے سیراب اب دکھتا کیسا ہوگا؟ ماہین نے ذرا سوچتے ہوئے سوال کیا۔ آلویز لک لائک اے لوزر، ایک ہارا ہوا انسان جو کبھی اپنی زندگی کو برائٹ نہیں کر سکتا، ڈرپوک اور بیکار انسان۔ یہ اس کی موم تھی جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ گفتگو کر رہی تھی۔ مرتضیٰ اور ماہین مسکرا اٹھے۔ اینی ویز سیراب خان از ناٹ آور بزنس، کل ہمارے گھر درانی اور ان کی بیٹی آ رہی ہے، مسٹر مرتضیٰ تمہارے لیے، سو بی ریڈی مائی سن۔ وہ بولیں تو وہ مسکرایا۔ مرتضیٰ درانی's daughter is most beautiful girl seriously۔ ماہی نے بھی تعریف کی۔ مرتضیٰ اٹھ گیا۔ میرے لیے دنیا کی بیسٹ چیزیں ہی ہیں تو بیوی بھی پرفیکٹ ہی ہونی چاہیے، وہ فخر سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ دونوں اس کی بات سے متفق تھے۔